اسلام کے لیے کام کرنے کا اصول ایک ہی ہے. جو کوئی کہتا ہے کہ میں حسینی ہوں جی اور پھر اس کو ڈر بھی لگتا ہے کہ FIR ہو جائے گی. جو کوئی کہتا ہے کہ میں حسینی ہوں پھر اس کو ڈر لگتا ہے کہ فور شیڈول بھی لگ جائے گا. اور جو کوئی کہتا ہے کہ میں حسینی ہوں اور اس کو ڈر لگتا ہے کہ جناب مجھے تھانے اور جیل میں بھی لے جائیں گے تو پھر شاعر کہتا ہے کہ جب روح سے کہتے ہو کہ لبیک یا حسینہ, جب دل سے کہتے ہو کہ لبیک یا حسینہ, پھر سینے سے یزیدوں کا ڈر کیوں نہیں جاتا؟ ہر کوئی یہاں جس سے پوچھو ہاں بھائی تم یزیدی ہو یا حسینی تو کہتا ہے میں حسینی ہوں. جب تم کہتے ہو کہ ہم حسینی ہیں تو پھر سینے سے یزیدوں کا ڈر کیوں نہیں جاتا؟ جب دل سے یہ کہتے ہو کہ لبیک یا حسینہ, پھر سینے سے یزیدوں کا ڈر کیوں نہیں جاتا؟ جب کہتے ہو کہ اسوہ شبیر پہ ہو قائم, جس سے پوچھو ہاں بھائی یزید کی صف میں ہو یا حسین کی صف میں, اگر نہیں ہم حسینی ہیں کہ میں کیا لنگر پکارتا نہ تو حسینیت نہیں. ہاں جی 10 دن واویلا کرن دا نام تو حسینیت نہیں, اور جناب 10 دن روڑ دا نام ہی حسینیت نہیں. حسینیت اس دا نام ہے کہ جو کچھ ہوئے حضور دے دین واسطے میدان جانا, اور حسینیت اس دا نام ہے سر تاج ندات دست در دست یزید, کہ سر دینا ہاتھ نہیں دینا یزید کے ہاتھ. ہاں جی جب کہتے ہو کہ اسوہ شبیر پہ ہو قائم, دربار میں کیوں جاتے ہو, سر کیوں نہیں جاتا؟ جب کہتے ہو کہ اسوہ شبیر پہ ہو قائم, جس سے پوچھو امام علی مقام کی مبارک حیات کی بات کر لیتے ہیں. امام علی مقام کی زندگی میں مجھے یہ بتائیں کہ جو امام صاحب کے مقابلے میں آئے وہ کیا کہلاتے ہیں؟ جنہوں نے امام صاحب کو شہید کیا. امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنہوں نے شہید کیا وہ کیا کہلاتے ہیں؟ کیا کہلاتے ہیں بھائی؟ تو جو اس وقت چپ کر کے رہے, خاموش رہے, کچھ نہیں بولے ڈر کی وجہ سے, وہ کون ہے؟ کوفی پکی گل ہے. تیسری ایٹم تو کوئی نہیں نا, یہ 2 ایٹم ہی ہیں نا. جڑا یزیدیاں نو چھڑ کے آیا امام حسین وال, او حسینی ہویا اور بن یزید. تیسری اور تو کل کوئی نہیں. جڑا او لینڈ چھڑ کے آیا وہ حسینی ہویا, جڑا مقابلے چاہیا وہ یزیدی ہویا, جڑے چپ کر کے رہا وہ کوفی ہوئے. میں نے دسو میں سارے کو پوچھتا ہوں بھی کوفی کیڑے کیڑے؟ ذرا اے صفحہ نظر مارو, اے غیرت یہ صفحہ نظر مارو کہ کوفی کیڑے کیڑے. ہاں پاکستان کے ہر اخبار پر, ہر ٹی وی چینل پر ایک ٹکر چل رہا ہوتا ہے اور صبح خبر چھپی ہوتی ہے کہ پیغام کربلا یہ ہے کہ امن کا درس دیتا ہے, پیغام کربلا قوت کا درس دیتا ہے. میں نے کہا ذلیل, کربلا حق پر ڈٹ جانے کا درس ہے, اور کربلا اس چیز کا درس ہے کہ نالیاں پکیاں ہوتی ہوں یا نہ ہوتی ہوں, روڈیں بنتی ہوں یا نہ بنتی ہوں, سٹریٹ لائٹس لگتی ہوں یا نہ لگتی ہوں, حضور کا دین تخت پر ہے یا نہیں ہے, یہ بتائیں. اب مجھے یہ بتاؤ کہ حسینیت کس چیز کا نام ہے؟ لنگر کا نام ہے حسینیت, رونے دھونے کا نام ہے حسینیت. کربلا اس طرح بیان کی جائے کہ اوہ جی کربلا تو کوئی نہیں جا سکتا. بابا جی کہا کرتے تھے ہم کربلا, اسی کربلا اس طرح بیان کرتے ہیں جب بڑھا آدمی نہیں ہوئے وہی کھڑا ہو کے کہے بھائی میں کربلا جانا, میں حضور کے دین واسطے اپنی جان دینی. ہاں یہ مظلومیت بیان کرنا بالکل مظلوم ہے, اس سے کوئی شک نہیں, ظلم ہویا. لیکن یہ بھی یاد رکھو کہ امام علی اکبر نے 27 بندے بڑھے کربلا وچ. ہاں کیڑے بڑھے یزیدی بڑھے, اور اے نہیں کہ بیٹھے بیٹھے آگے تیر لگ گیا تے کھا لیا, نا. امام علی مقام جدو آخری مرتبہ گھوڑے ہوتے سوار ہوئے کہ آپ نے حضور دا امامہ سر تے بندیا,
امام الانبیاء دا امام بدیا اور ہاتھ میں مولا کائنات کی تلوار اٹھائی ذوالفقار ہاں جی اور پھر کیا کہ چشمے گریاں مزرعہ دین نبی بوتی رہی گلا کٹ کر نماز حق ادا ہوتی رہی اور شمر کا خنجر گلوے خشک پر چلتا رہا بس میں حق روشن رہی حق کا دیا جلتا رہا امام علی مقام دے مقابلے جڑے شامی آئے سن نا شامی جنہاں کو 10,000 کی جڑی فوج سی انہاں امام علی مقام تے تلوار نہیں اٹھائی یعنی وہ دفاعی تلوار چلاندے رہے انہوں نے ایک امام صاحب کو شہید کرنے کا ارادہ نہیں کیتا امام علی مقام نے جب دیکھا نا بھئی انہاں دا ارادہ نہیں ہے لیکن ایک صفحے جزیر چند امام صاحب نے انہوں نے سخت تلوار مار کے کیا کہ تسی صفحے جزیر کھڑے ہو کر اے امید کرتے ہو کہ حسین توڑے نہ نرمی کرے گا یا رب تو انہوں بخش دے گا نہ حسین توڑے نہ نرمی کرے گا نہ اللہ تو انہوں معاف کرے گا سوال ہے کہ جڑا آج انہاں لہینہ دی صافش کھڑا اور کھڑے ہو کے اسمبلی دے فلور یا دنیا میلاد شریف دے جناب کانفرنس سے یا میلاد شریف دے پروگرام میں یا کسی بھی پروگرام میں یا کربلا دے پروگرام میں جا کے کھڑا ہو کے سٹیج تے کہے کہ ہم بھی بڑے عاشق رسول ہیں تے پوچھا تو جائے کہ نا بھئی تیرا عشق رسول اس ٹائم تے دسی جدو اے بیل پیش کیتا گیا اے ہن بیل پیش ہویا اور چور چوریوں جانا ہیرا پھیریوں نہیں جانا اے ساڑھے اتے او چور مسلط ہوئے اے نون لیگ آلے اور اے سارے پی ڈی ایم دیا جماعتاں ایک تا جناب ٹور گیا نا جا ٹک دیکھو اے نہیں کہ اسی خوش ہیں اور اے بھی نہیں کہ اسی پریشان ہیں اسی خوش اس سے واسطے ہیں کہ اللہ دا شکر ہے اسی گئے ہیں کہ حضور دے ناتے گئے ساڑھے تے اے الزام نہیں کہ انہاں چوریاں کی دیا ساڑھے تے اے الزام بھی نہیں کہ انہاں نے کسے تے ڈاکہ ماریا ساڑھے تے اے الزام بھی نہیں کہ اسی کسے تے حق کھادا لیکن ایک گالتا ہے نا کہ اس سے جیل کی طرف کیا جتھے امیر المجاہدین دے 86 خاندان آلے گئے یاد ہے نا بھلے تو نہیں ہے دے اسے جیل سے گیا تے میں کہا خان صاحب 86 دن ضرور کٹ لینا 86 دن ضرور کٹ لینا لیکن یہ نہیں نکلنے اور چلے ہو اسی پہلے کہنے سا میں سامنے بیٹھ کے کیسی اور میں کہا تسی جتنا مرضی ظلم بدھاؤ سانو انہاں کوئی پرواہ نہیں کہ تسی کی جیلاں اکڑیاں دار انہاں سانو کوئی پریشانی نہیں کیونکہ ساڑھے بڑے ایک شروع تو بھگتے آئیں نہیں بکتے ساڑھے بڑے کربلا بکتی ہے یار ہاں جی ساڑھے بڑے جناب پھر کالا پانی دی جیل بکتی اور ساڑھے بڑے جیل بھگت کے کیا کہ ہے مشق سخن جاری اور چکی کی مشقت بھی ایک طرفہ تماشا ہے حسرت کی طبیعت بھی جو چاہو ستم کر لو اور بھی کھل کھیلو پر ہم سے قسم لے لو کی ہو جو شکایت بھی اور شاہوں کے تکبر سے بھی دب کر نہ رہا میں آخر کس بارگاہ خاص کا گدا ہوں میں لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ اور دین تا بڑا ڈاڈا جڑا دین دی راہ بچھاوے اے جڑے یزیدی آئے اور یزیدی آئے امام حسین دے مقابلے چاہے اصل تو دین دے مقابلے چاہے لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے انہوں نے چھوڑیا نہیں پھر تا جو شمر دے گھر خولی دے گھر مختار سقفی دیاں فوجاں پہنچیا نا تو انہیں اس دی بی بی کو پوچھا کہ مختار نے جب دیکھا شمر نے دیکھا کہ بھئی فوجاں دروازے تے آ گئی ہیں تو انہیں جا کے کیا ککڑا ٹوکرا نہیں ہوندہ ککڑا ٹوکرا سمجھ دیو ککڑا پنجرا پنجرا ککڑا نا پنجرا اے اس دے بچ بڑھ گیا چھوپن واسطے جدو پھر حق آنا نا تو پھر اس طرح ہی گال بڑھ جاندی پھر جدو اسلام انتقام لینا نا تو پھر جگہ نہیں لگتی بندے نو اسی آج انہوں نے کہنے کہ بندے دے پتر بڑھ جاؤ اسی کل بھی سمجھاندے ساگا انسان بنو اور جس طرح صدام حسین سے جو پھانسی کی طرف جان لگا نا تو اس نے کچھ اپنے کوئی بیگانے نے گاڑا کٹنی شروع کر دیا صدام حسین کہنے لگا ہے مردان کی اختیار کرو مردان کی
مردانگی اختیار کرو. میں کل تک صدر صاحب تسی چوں ہی نہیں سی کر سکتے. ہنے میرے ہاتھ کھولو تو پھر میرے گل کرو, میں تانوں کرنا. ایسی بھی اس وقت جدوں سانوں ہتکڑیاں لگدیاں سن نا, کہندے اسی اینج کر کے میں کہا مردانگی اختیار کرو, 4 دنوں دی گل ہے, ہنے پتہ لگ جائے گا. اسی تا پہلے کیسی بھی اینا تیرا تیڑ کوئی نہیں. یہ تو دن پھر میں قرآن دی نص کے مطابق تل کا لجام نداولھا بین الناس. اللہ فرمانا اسی لوگوں کے درمیان دن اور رات پھیر کے رکھتے تھے. اجے تا ایک پھیرا آیا تے جناب رونے نکل گئے اور پریس کانفرنس کرتے ہویا اور رونے ہویا گھر جا رہے ہیں. میں کہے کالنج نہیں, ایک مرد کلندر نے کیسی تسی بھی رونا, تہاڈیاں نسلاں نے بھی رونا, اور انشاءاللہ حضور دا دین تخت ہوتے ہونا. یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ. بابا جی کہتے سن کہ مولانا خدا بخش خیر پوری ملتان دی گلی جا رہا سن تے آپ نا ملتان دی گلی چیک کتیا بھوکی. آپ نے کھڑے ہو کے دیکھے اس طرح مڑ کے نا, تے نہ اس نے کچھ کیا بلکہ آپ گزر گئے. جب واپس آئے نا تو کتی مری پئی سی اس سے جگہ تے مولانا کتیا کو اڑا کے کہنے لگے, اے کتیا میں نے تجھے کچھ نہیں کہا, میرے رب غیور کو یہ گوارا ہی نہیں ہوا کہ تو اس کے بندے کو بھونکی کیوں ہے. مولانا خدا بخش خیر پوری نے کتی بھونکے تے وہ بچ نہ سکے. تے کوئی حضور دے غلامہ تے لبیک یا رسول اللہ کہندے ہویا گوڑیاں چلائے تے وہ بچ جائے, یہ تو ممکن نہیں. یہ تو قانون قدرت ہے کہ جنا علی اصغر تے تیر چلایا سی پھر وہ بچے نہیں. وہ میں تو اندر سن لگا شمر خولی دے گھر جدو فوجا گئی ہے نا تو اس نے اپنی بیوی نو کیا کہ جناب اس نو کہو کہ باہر اندر جناب شمر گھر کوئی تھی. تو اس دی بیوی جدو آئی نا جناب دروازے تے تو انہیں فوجی نے پوچھا ہاں بھائی شمر کتھے, تو انہیں اشارہ کیا گھر کوئی نہیں, گھر کوئی نہیں. انہیں ہاتھ نہ اشارہ کیا کہ اندر ہی ہے گھر, زبان نہ کیا کہ گھر کوئی نہیں. فوجا اندر آئی ہیں تو جناب انہوں نے لمحہ کر کے بڑھ دیتا. جب خولی دے گھر پہنچے نا تو انہوں نے پوچھنے لگے ہاں بھائی اس کی بیوی باہر آئی, انہیں بھی چھوک کے اندر تو انہیں پوچھا کہ باہر آئی, انہیں کہا ہاں بھائی خولی کتھے ہوئے, تو کہنے لگی خولی اندر نفل پڑھ رہا. انہوں نے نفل پڑھتے ہیں باہر کشیر زیادہ. انہیں کہا انہیں نفل اس دن کیوں نہیں پڑھے جب حسین دے مقابلے چاہیا, نفل اس دن پڑھنے سے آج نفلہ دا ویڑا نہیں, لمحے کر کے 2 ٹوٹے کر کے رکھتے ہو. اسلام بڑا ٹاٹا بچے ہونا دا کچھ نہیں جڑا اسلام دے مقابلے چاہیا. اسی آج بھی کہنے ہیں منگ کا نام محمد بخشا بے پرواہ جناب ہو. دین دے رہا تو سا ٹکر لئی. بابا جی کہنے سن تو سا ساڑھا رستہ نہیں روکیا, تو سا دین دا رستہ روکیا. اور مالک تو انہوں اپنے فضل نال اپنی طاقتہ نال کر کے بکھائے گا کہ جس جس نے دین دا رستہ روکیا وہ ایتے بھی ایک جیلم دے وچ بھی بھولی قسم دا بدے ہویا سی. پھر تو اس نے نسلیاں بھی دیکھا کہ نہیں دیکھا, یہ دوڑ اسا نہیں لوائی. یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک. انہاں دی تے حیثیت ہی کوئی نہیں. یہ تک ایسے بھی اٹھ کے دوسری گلیاں جو آئیں انہاں دی ذاتی حیثیت ہی کوئی نہیں. جڑے سردار سن مکے دے اور اپنے آپ کو سردار کہلواندے سن اور دنیا مندی سی, ابو جہل اور ابو لہب, اسلام نے تو انہوں نے لمحہ کر کے رکھ دیتا. انہاں دی تے حیثیت ہی کوئی نہیں, انہاں دی تے اوقات ہی کوئی نہیں, انہاں دا تے نام و نسب بھی کوئی نہیں, انہاں دا تے پیو دا بھی نہیں پتا یہ کون ہے. او ابو جہل جڑے سردار کہلواندے سن ہیں جی جدوں پھر آیا نا بدر والا دن اور انہوں نے گھڑ پن دیا دیکھا اور جناب امیہ بھی آ گیا جڑا حضرت بلال نو ماردا ہوندا سی, لٹا کے پتھر رکھ کے سینے ہوتے عرب دی جناب تپتی سہرا جناب تپتے ریت ہوتے اور مکہ شریف کے تپتے جناب سہرا دے اندر جڑا لٹا کے حضرت بلال نو ماردا سی نا. جدو آ گئے نا میدان وچ اور اس دا بھی بڑا عجیب واقعہ, جدو گھروں چلیا نا
دوست دی گالا نہیں کہنے لگی بھائی تو نہیں جانا بدر کیونکہ حضور نے فرمایا بھائی امیہ تے قتل ہونا، عتبہ تے قتل ہونا، ابو جہل تے قتل ہونا، شیبہ تے قتل ہونا، تے وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام. انہوں نے کہا اس زبان جو نکل گیا تو آٹا گوڑ بن جانا، اس واسطے تو نہیں جانا. انہوں نے کہا میں نہیں جاندا لیکن لوگ نکلی آئیں گے اتنا بڑا سردار ہے اپنی فوج کو روانہ کرن بھی نہیں آ رہا. انہوں نے کہا میں اس مقام تو جا کے نا پھر واپس آ جاؤں گا، بس تھوڑا جگہ جانا. فرشتے آ گئے اس مقام تک، جب اتنے تک پہنچے نا تو شیطان بھی آیا. انہوں نے کہا نہیں جانا چاہیے، واپس چلیے. پھر آپ فرماتا اسی فرشتے نے حکم دیتا بھی انہوں دیکھ کے ہولے ہولے. جب اگلے مقام پہ جان لگا کہ فوج نے کیا کہ دیکھو کفارہ نے جناب کفار دے سردار نے کیا بھئی امیہ اتنا بڑا تو سردار ہے تو واپس چلا جائے گا، لوگ دل ٹوٹ جائے گا، مورال ڈاؤن ہو جائے گا، لہذا تو تھوڑی دیر اگے چل. وہ اگے چلتے آپ فرماندہ بھی فرشتے نے اسی حکم دیتا ہے انہوں دیکھ کے بدر دے میدان اچھ لاؤ. جدو بدر دے میدان اچھ آیا نا تو انہیں دیکھا کہ 1000 فرشتے، پھر 2000، پھر 3000، پھر 4000. پھر رب نے فرمایا انی معکم، میں بھی تواڈے نال ہاں. وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ. جدو یہ معاملہ بڑھ گیا نا تے امیہ نے دیکھا بھی گڑ بن رہا، اے بڑا موٹا تازہ سی، چنگا موٹا تازہ سی، اے نسیا بدر دے میدان وچوں. جدو نسیا نا تے حضرت بلال دی نظر پہ گئی. آج جڑا کڑتا ہوں سی حضرت جناب بلال حبشی نو، حضرت بلال دی نظر پہ گئی. آپ نے نعرہ لا دیتا، فرمایا جاؤ امیہ ہلاکا بلال. فرمایا جے آج امیہ بچیا تا بلال نہیں بچیا. صحابہ کہتے تھے اسی جنگ لڑ رہے ہیں، اسی تلوارہ ادھروں چھوڑ کے امیہ کی طرف دوڑے. اس کو نصیحت تھا کیا نہیں. حضرت عثمان غنی تھی انہیں پناہ لئی کہ میں پناہ لینا. ہاں صحابہ نے کیا آج پناہ دا دن نہیں، آج تا بلال دے بدلہ لین دا دن لے. صحابہ نے انہیں دو ٹوٹے کر کے رکھ دیتا. ہاں اسلام دے مقابلے کوئی آوے کہ اسلام دل ضرور دیتا بھی جو تیرے کو ہونا وہ کر لے. کہتے تاریخ لبیک کو ہم نے قلعدم کر دیا. میں کہا چلیا 10 منٹ کٹنے تے سن، 10 دن تک کٹنے سن. جیل اچ پتہ لگتا جناب اسی بھی ظلم ڈھائیں تو آٹے پر جناب 10 سیکنڈ بھی نہیں نکل سکتے. اسی طرح جناب بند کمرے اور ریسٹ روم اور جناب کی کہنے گیسٹ ہاؤس میں جا کے پریس کانفرنسا کرتے ہوئے باہر نکلے اور روندے ہوئے نکلے. میں کہا انج نہیں، اجے تک وہ منظر باقی ہے کہ قیامت والا دن ہونا اور امیر المجاہدین دا ہاتھ ہونا اور تہاڈا گریبان ہونا. ہاں ہاتھ ہونا اور تہاڈا گریبان ہونا اور اسی بھی اتنے موجود ہوں گے. امیر المجاہدین دے فرمان دے مطابق کہ ہم سوئے حشر چلیں گے شاہ ابرار کے ساتھ، ہم سوئے حشر چلیں گے شاہ ابرار کے ساتھ اور قافلہ ہوگا رواں قافلہ سالار کے ساتھ. یہ تو طیبہ کی محبت ہے. اے تسی ہمیں سمجھتے ہو کہ اے سارے کارکنان ذمہ داران، اے سارے جناب ساڑھے کارکن جیلہ میں جا کے بھی میں اس کے موقع تے بھی سنائی سی کہ ساڑھا جناب ایک کارکن پکڑے گیا تو سارے بیٹھ کے گل کر رہے ہیں بھئی ہاں بھئی تسی رہائی تو بعد کدھر جانا کہ سارے کہہ رہے ہیں میں جناب والدہ کو جانا، میں فلاں جگہ جانا، میں فلاں جگہ جانا. ایک جناب لبیک والا بچ اٹھیا، ہاں جی ایک لبیک والا اٹھیا. وہ اسی طرح جس طرح بابا جی فرماتے سن بھائی وہ سال بعد جس طرح ہندوؤں نے کیتا سی نا میلہ کہ انہوں نے کیا غازی المدین کی شہادت تو بعد اور راجپال قتل ہو گیا، سال بعد ہندو پھر کٹھے ہوئے. انہوں نے گندی کتاب پھر لہرائی اور لہرا کے کہنے لگے ہو مسلم کسی کی سمجھتے ہو اسی راجپال نو مار دیتا ہے، کتاب میں چھپے گی، اسی دوبارہ چھاپیں گے. بابا جی فرماتے سن ایک ملنگ بیٹھے سی، قوت سلطان و امیر از لا الہ اور حیبت مرد فقیر از لا الہ. ہاں جی وہ ملنگ آیا سٹیج دیتے انہیں مائک پکڑ لیا ہندوؤں کوڑو لکھا ہندوؤں دا مجمع، وہ کلہ مسلمان دھوتی پائی ہوئی کرتا پایا سادہ جا. انہیں مائک پڑھ گیا، انہیں کہا ہندوؤں لالے کہنے سننا کہندہ لالے ہو تسی کہندے ہو کتاب پھر چھاپاں گے، تسی کتاب چھاپو. اسی علم الدین نو دفن کیتا، خنجر جڑا جس نے ماریا وہ باہر رکھ کے گیا. رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک. انہوں نے بارش جیل بیٹھیا، وہ بھی کھڑا ہو گیا. انہیں کیا میں رہائی تو بعد سیدھا تھانے جاواں گا. انہوں نے کہا بھئی تو تھانے کیوں جاویں گا. انہوں نے کہا تھانے اس واسطے جاواں گے جدو میں گرفتار ہوئے سی میرے ہاتھ ایک جھنڈا سی.
میں تھانے جا کے پہلے اپنا جھنڈا لینا، پھر جھنڈا لے کے امیر المجاہدین دی بارگاہ جانا اور جا کے کہنا بابا جی اسی تواڈے مشن دے نال غداری نہیں کیتی، جے عبداللہ ابن ام مکتوم نے میدان یرموک کے جھنڈا تھلے نہیں گرن دیتا تے اسی تواڈے جان تو بعد بھی تواڈا پرچم زمین تے نہیں گرن دیتا۔ لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک۔ اور ایک او سی جڑا جناب گرفتاری دا سن کے نسی جاندا سی تے ٹھوڈے کھا کے ٹکی جاندا سی، او انہاں دا مقابلہ تھا لبیک دے چھوٹے جا کارکن نہ بھی نہیں، ایک چھوٹے جا کارکن نہ جناب جس کا شاید تعارف بھی میرے نال نہیں، اور جناب شاید اس دے جناب پی پی دا ذمہ دار بھی نام نال نہ جاندا ہوئے، اس دے حوصلے سریا ستارے دین تے تسی کہیں گے دین دا رستہ روک لواਂਗੇ، اور او جڑے بل پیش کر رہے ہیں او جڑے جناب نوے نوے رستے تو بل پیش کرنا چاہتے ہیں، اے تانوں یاد رکھنا جے تساں دین وال جانا تے ساڈے اوپر لنگ کے جانا۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک۔ اور اساں امام حسین کی سیرت پڑھی ہوئی اور اسی خاتم حسین کی صحبت لئی ہوئی، اگر دین دے بارے گل کرنی تے یاد رکھنا اسی حسینی سنت ادا کرتے ہوئے اپنے دودھ پیتے بچے بھی لے کے میدان میں چاہ جاؤں گے۔ اگر کسا دین دے بارے کچھ کیتا تسا کرپشن کیتی، ملک لٹیا، تباہ کیتا، ملک دے تو ٹوٹے کیتے، کشمیر بیچا، اور ساریاں گلاں ایک پاسے، لیکن دین اتے تسی ساڈے ہوندے کوئی قدغن نہیں لا سکتے، تسی ساڈے ہوندے کم از کم ختم نبوت دا قانون ختم نہیں کر سکتے، اے اس دن ختم ہو سکتا یا تا اسی ختم ہو جائیے یا تا پھر کلمہ جناب تاجدار ختم نبوت دا نعرہ لانا ایک بھی مجاہد نہ بچے، ایک بھی مسلمان نہ بچے، اس دن ہو سکتا کہ تانوں یہ جرت ہوئے، لیکن جدوں تک مسلمانہ دی ماما غازی علم الدین اور ممتاز قادری جیسے بچے پیدا کر دیا، اس دن تک تسی کدے بھی ختم نبوت دا قانون نہیں بدل سکتے۔ رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ۔ اور ختم نبوت کے قانون کی حفاظت واسطے 53 تو لے کے 73 کی تاریخ تک، 51 تو لے کے 73 کی تاریخ تک، 74 کی تاریخ تک ختم نبوت، تاریخ ختم نبوت 53 تو 74 تک، اس تاریخ ختم نبوت اس کہنے 10,000 مسلمان شہید ہوئے ایک قانون بنوان واسطے، ایک کان کھول کے ساری گل سن لینا، جب 10 لاکھ بھی دینے پہ نا اس کی حفاظت واسطے تا انشاءاللہ سی تیار۔ لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ۔ اور منافق بندے نہ تو ساڈی گل ہے ہی نہیں، منافقہ نہ تو ساڈی گل ہے ہی نہیں، اور بزدلہ نہ بھی نہیں ہے۔ کافر کی موت سے بھی لرزتا ہو جس کا دل، کہتا ہے کون اسے مسلمان کی موت مار۔ ساڑی بزدلہ نہ تو گل ہے ہی نہیں، جس نے لگتا ہے اندر بیٹھ کے کام نہیں ہونا، اوہ پتہ نہیں ہونا، جناب اگے کی کرنا لے، اسی اگے بھی تے پہلے بھی کو کام کرنا لے، حضور دی ناموس دا پرچم بلند کرنا لے، ختم نبوت دا پرچم بلند کرنا لے، اور اسلام دی حکومت پوری دنیا تے لے کے لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا۔ اور اقبال کہنا سروری در دین ماں خدمت کریت، عدل فاروقی و فقر حیدریت، ساڑھے ہاں سروری دا اور ساڑھے ہاں حکومت دا اور ساڑھے ہاں سرداری دا اور ساڑھے ہاں امارت دا اسلام دے نزدیک کوئی ہے کہ حضرت فاروق اعظم علیہ عدل ہوئے اور حضرت مولا کائنات علیہ فقر ہوئے، بس ایتنا کہ اسلام دا نظام۔ اور ہونے دو تسی کسی کو بیٹھو گے نا وہ کہتے ہیں وہ بابا جی بڑے چنگے آدمی سن، انہاں جا کوئی نہیں، لیکن اگو گل کوئی نہیں، لیکن جدو بابا جی حیات سن آدھے سن اے جناب 22 کروڑ لے آئیں فیض آباد کو، اس طرح گل ہے۔ جدو حیات سن وہ تو کہتے ہیں نہیں نہیں لینا، انہوں نے ایجنسیاں لے آئیں، انہوں نے فلاں لے آئیں، انہوں نے فلاں لے آئیں کہ اس نے جفا سے توبہ میرے قتل کے بعد آئے زود پشیمہ کا پشیمہ ہونا۔ بابا جی کہنے سنو چلے ہو آج 9:30 لگ جاؤ، کل تو آنو 6:30 بھی نہیں لبنے، ایک گل ہے کہ نہیں ہے؟ اور یہ بھی بات ہے کہ انہوں منافقہ راضی نہیں ہونا،
یہ تو منافق حضور کے پیچھے نمازہ پڑھ کے منافق ہی رہے، حضور کی امامت نمازہ پڑھ کے منافق ہی رہے، اور جنہ حضور کے پیچھے نماز عشق ادا کی تھی وہ تو جناب بدر وچ جاندے ہوئے، احد وچ جاندے ہوئے، خندق وچ جاندے ہوئے، مریسی وچ جاندے ہوئے، مستلق وچ جاندے ہوئے، تبوک وچ جاندے ہوئے، یرموک وچ جاندے ہوئے، انہاں تے مثالاں قائم کر دتیاں۔ اور اے کتھے حضرت شماس بن عثمان، حضرت شماس بن عثمان، حضرت امیر حمزہ کی شہادت بھی میدان احد وچ ہوئی، اور حضرت شماس بن عثمان کی شہادت بھی میدان احد وچ ہوئی، اور حضرت مصعب بن عمیر کی شہادت بھی میدان احد وچ ہوئی، اور حضرت جناب مصعب بن عمیر اسلام لیان تو پہلے اتنے امیر سن کہ جس گلی جو گزر جاندے گھنٹوں خوشبو آندی، لوگ خوشبو سونگ کے پہچان لیندے کہ اتھوں مصعب بن عمیر گزرا، اور 400 درہم دا سوٹ اس وقت پہن دے، اتنے امیر کبیر، لیکن اسلام لے آئے، اسلام نے پہلے کپڑے بھی لے لے۔ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے جدو حضرت مصعب بن عمیر نو غزوہ احد کی طرف جانے دیکھا نا، کہ حضرت مصعب بن عمیر نے صرف ایک تہمت بندے ہوئے سی، جس کو ساڑھے ہاں دھوتی کہنے ہیں، ایک دھوتی بندی ہوئی سی۔ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جھنڈا بھی حضرت مصعب بن عمیر کو عطا کر دیتا۔ حضرت مصعب بن عمیر میدان احد وچ شہید ہو گئے، اور جدو شہید ہو گئے صحابہ حضور دے کول آئے، آپ نے اسے تہمت وچ کفن دیتا گیا، کفن دے پیسے بھی کوئی نہیں سن۔ ہاں اسلام سارا کچھ کھا کے آج سارا کچھ ساڑھے تن تے بدن تے جو کچھ جس کو ہے، اے خانقاہ، اے مساجد، اے مراکز، جو کچھ جس کو ہے وہ اسلام دے نام دا۔ ہاں اسلام دے نام دا کسی دا پیو کوئی نہیں لے کے آیا، اسلام دے نام تے بنیا، اور اسلام دے نام تے ہی قائم رہ سکتا۔ جو کچھ جس کو ہے ساڑھے تن دے کپڑے اے بھی اسلام دے، اے پگڑیاں بھی اسلام دیاں، اے چادریں بھی اسلام دیاں، سارا کچھ۔ کیونکہ حضرت فاروق اعظم نے کی فرمایا، حضرت سلمان فارسی کو کسی نے کی پوچھا سی کہ تہاڈا نام کی ہے، انہوں نے کہا سلمان، انہوں نے کہا تہاڈے ابے دا نام کی ہے، فرمایا سلمان بن اسلام بن اسلام بن اسلام، فرمایا سلمان دا باپ بھی اسلام، دادا بھی اسلام، لکڑ دادا بھی اسلام، سارا کچھ اسلام۔ اور آج اسلام نو چھڑ کے اسی عزت تلاش کرن جا رہے ہیں، اور آج اسلام تے نام تے جو کچھ ملیا، لیکن اسلام دی باری آئی نہ ہمارے ہاں یہ روایات نہیں ہیں۔ میں کہا یہ روایت ہمیں اس روایت کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ اقبال کہتا ہے نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری۔ میں کیا ایک بہت بڑی جگہ تھے اور جناب کہنے لگے ہماری رسمیں، میں کہا چھٹو رسمانوں میں روایت دسو حسین دی رسم کی ہے، حسین دی رسم کی ہے۔ اپنے بھی خفا مجھ سے بیگانے بھی نہ خوش، میں زہر ہلاہل کو کبھی کہہ نہ سکا کم۔ ساڑھا جڑی ذمہ داری لگی نا وہ ہے حق گل کرنی ہے، اسا سامنے بندہ دیکھ کے حق نہیں روکنا، اسا سامنے بندہ دیکھ کے حق نہیں روکنا۔ سامنے کوئی سامنے وقتہ جناب شیر شاہ سوری کھڑے ہوئے، یا وقتہ جناب ایوب ہوئے، یا وقتہ مشرف ہوئے، یا بھٹو ہوئے، یا ضیاء ہوئے، یا جناب وقت نواز شریف ہوئے، یا سرداری ہوئے، عمران ہوئے، یا شہباز شریف ہوئے، یہ نغمہ فصل گل و لالا کا نہیں پابند، بہاروں کے خزاں لا الہ الا اللہ۔ ہاں اسا یہ نہیں دیکھنا کون ہے، کیونکہ ساڑھے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے، ساڑھے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے علماء دی ڈیوٹی لائی، اپنے امت دے علماء۔ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم ایک طویل حدیث ہے، میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل دے علماء دیاں جناب بیان کی دیاں، انہاں دیاں جناب ساری یہ دارستانیاں۔ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضور ٹیک لا کے تشریف فرمایا، حضور نے فرمایا بنی اسرائیل دی قوم جڑی نا وہ گناہ وچ مبتلا ہو گئی، اور جناب بے راضی مبتلا ہو گئی، اور عیاشی مبتلا ہو گئی۔ بنی اسرائیل دے علماء نے انہوں نے روکیا، بھئی ہے کام نہ کرو، ہے کام نہ کرو، ہے کام نہ کرو، باز آ جاؤ، باز آ جاؤ۔ حضور نے فرمایا قوم باز نہ آئی، علماء بھی انہوں نے نال مل گئے، علماء نے بھی انہوں نے مجالس اختیار کر لیا، علماء بھی انہوں نے بیٹھنا شروع ہو گئے، علماء بھی انہوں نے شادیاں، انہوں نے سماج سارا کچھ جانا شروع ہو گئے۔ اور حضور نے فرمایا پھر اللہ تعالیٰ نے انہوں نے دل ملا دیتے آپس میں، پھر وہ اتنے جوگے بھی نہیں رہے کہ وہ دل اچھ برا جان دے، بلکہ وہ بھی انہوں نے رویہ اختیار کر گئے، انہوں نے حلیہ اختیار کر گئے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہے حدیث بیان کرتے ہیں، ٹیک لگا کے بیٹھے سن، جب حضور نے فرمایا نا بھی میری امت دے علماء، حضور اٹھ کے بیٹھ گئے، اور حضور نے 3 باری قسم اٹھائی۔ انہوں نے فرمایا اللہ دی قسم ہے جس نے قبضہ قدرت میری جان ہے، اللہ دی قسم ہے جس نے قبضہ قدرت میری جان ہے، اللہ دی قسم ہے جس نے قبضہ قدرت میری جان ہے، میری امت کے علماء نے کام نہیں کرنا۔
اگر آ جاوے حق کو باطل دی لڑائی تو پھر اے نہیں دیکھنا کہ سامنے جیلان یا سامنے تار ہے یا سامنے پھندا یا سامنے جو کچھ ہے، حق ہمیشہ بیان کرنا اور ظالم دا حق ظلم تو روک کے حق کی طرف لے کے آنا اے ساڑی ڈیوٹی لائی۔ اسا اے نہیں دیکھنا کہ سامنے کون ہے، سانو اس گل نہ غرض نہیں، اسا اے بھی نہیں دیکھنا کہ جناب وہ کتنے مرتبے آنا، اسا حق بیان کرنا۔ اور اگر کسی کو حق تو تکلیف ہوندی تو بابا جی آخدے سن کسی دا چہرہ بیڑا نظر آوے نا تو سامنے شیشہ نہیں توڑنا چاہیے، اپنا چہرہ درست کرنا چاہیے، اپنی لینڈ درست کرنی چاہیے اور اپنی بات درست بھی کرنی چاہیے۔ ایک گل دوسری طرف نکل جائے گی۔ میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم غزوہ احد حضرت جناب امیر حمزہ دی شہادت کے بعد حضور نے حضرت جناب امیر حمزہ واسطے 70 باری بخشش طلب کی تھی، اللہ دی بارگاہ میں 70 باری بخشش طلب کی تھی۔ اے ہو گئے جناب امیر حمزہ دی شان، اور اسد اللہ و اسد رسولی ان کے آگے وہ حمزہ کی جاں بازیاں ہیں جی، یہ ساری حضور دے چچا جان بھی، اور حضور نے اس قدر پیار کہ فتح مکہ والے دن حضرت امیر حمزہ دی صاحبزادی حضور دی اکھاں دے سامنے اس طرح گزریاں کہ حضور نے حضرت عباس کو فرمایا مولا کائنات کو، فرمایا علی امیر حمزہ دی صاحبزادی میری اکھاں تو دور کر دیو، کیا کہ کدھر میں دوبارہ اہل مکہ دے قتل دا حکم نہ دے دیا۔ حضور نے اس قدر شدید محبت اپنے چچا جان نال، اور ادھر جڑے حضور دے پیچھے نمازاں پڑھتے سن عبداللہ بن ابی، اے آخری وقت ہے حضور دے دروازے میں اس واسطے دسن لگا کہ وجہ کی بنی، اے آ گیا اس کا جناب آ گیا انہیں کہا کہ حضور کو میں نے کرتا لے کے دو، اگرچہ منافق سی لیکن اے عقیدہ رکھتا سی بھی کرتا فائدہ دینا، یہ عقیدہ رکھتا سی بھی کرتا فائدہ دیتا۔ حضور نے ایک نہیں 2 کرتے ادا کیتے، یہ کریم ہے وہ سرور کہ لکھا ہوا ہے در پر جسے لینے ہو 2 عالم وہ امیدوار آئے۔ حضور نے 2 کرتے دیتے، نماز جنازہ بھی پڑھائی، لیکن رب کہنا قرآن 70 مرہ میرے حبیب تسی 70 باری بھی بخشش طلب کرو نا اسی اس کو معاف نہیں کرنا، کیوں؟ یہ تہاڈے نال مخلص نہیں، اور جڑے مخلصن حضرت شماس بن عثمان جدو باری باری سب دے جنازے آ رہے ہیں، حضور نے فرمایا بھئی جڑا بڑا قاری قرآن ہے 70 شہدان، جڑا بڑا حافظ ہے بڑا قاری قرآن ہے اس دی نماز جنازہ پہلے لے آئی جائے۔ اس تقریب نہ حضور نے اعزاز دیتا، جب حضرت شماس بن عثمان دی باری آئی نا جناب آپ جنازہ پڑھان دی، حضور نے فرمایا میں شماس بن عثمان کا جنازہ نہیں پڑھانا۔ صحابہ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ اے اللہ تے ایمان رکھتے ہیں، تواڈے نال محبت رکھتے ہیں، تواڈی جناب رسالت دی تصدیق کرتے ہیں دنیا تو گیا، اس دا جنازہ کیوں نہیں پڑھانا؟ ذرا غور نہ سنو۔ فرمایا شماس بن عثمان جدو میدان احد وچ کافر سارے میرے اوتے تلوار تے تیر تے نیزے نال ٹوٹے نا تے شماس بن عثمان میرے گرد اس طرح گھومن لگ پیا، جدو میرے گرد اس طرح گھومیا نا تے ساریاں تلواراں تیر تے نیزے اپنے جسم اتے لائے، فرمایا اس طرح گھومدے گھومدے شہید ہو گیا، تے رب نے شماس بن عثمان نو جنت وچ مقام دیتا۔ نماز جنازہ پڑھائی جاندی بلندی درجات واسطے، رب نے شماس بن عثمان نو میری ناموس کی حفاظت دے بدلے جنت وچ مقام دیتا کہ اس تو کے مقام ہی کوئی نہیں، لہذا اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھ دی جائے گی، اس کو اس طرح ہی دفن کر دیتا جائے گا۔ تو آیا نہ درتے کیوں بد نصیبہ، تو آیا نہ درتے کیوں بد نصیبہ، ہزاراں رگاں وچ رگیندے محمد۔ ایک ہے او جڑا منافق ہوئے حضور جنازہ بھی پڑھان، رب فرمایا میرے حبیب انہوں نہیں اسی بخشنا۔ ایک ہے او جڑا حضور نو چھڑ کے نمازہ پڑھتا رہا۔ میں تو ایک گل تے غور کرانا چاہتا کہ بابا جی نے اس حدیث کی تطبیق کی تھی کہ جدو عبداللہ بن ابی حضور جا رہا نا میدان احد کی طرف، یہ 300 بندے نو واپس لے کے آیا، این اس وقت سارے منافق مسجد نبی زور دی نماز پڑھ رہے سن، جدو حضور تے حملہ ہویا تے اے نماز پڑھ رہے سی حضور نو چھڑ کے، اور حضرت شماس بن عثمان حضور دی ناموس تے جان دے رہے سن، اس دی نماز جنازہ بھی قبول نہیں ہوئی، اور جنہ دی نہیں پڑھائی رب نے انہوں نے وہ مقام دیتا جس تو اگے کوئی مقام ہی جنت سے کوئی نہیں۔ بس کا خدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مگر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ ہاں حضور نو چھڑ کے، ہاں حضور نو چھڑ کے کوئی کرے۔ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ دا لشکر روانہ فرمایا، حضرت عبداللہ بن رواحہ نو امیر مقرر فرمایا، پھر اس کے بعد حضرت زید بن حارثہ، پھر جناب جعفر طیار، اور پھر حضرت خالد بن ولید۔ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ موتا دی طرف آپ کو روانہ فرمایا، سارے نو آپ کی قیادت ہے۔ حضور نے جمعے دی دن صبح آپ کو روانہ فرما دیتا، سارے لشکر 3000 دا لشکر۔
جدو میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے دی امامت فرمائی سلام پھیرے آتے صفحہ دی طرف گھوم کیتا نا دیکھیا کہ حضرت عبداللہ بن رواحہ پہلی صف وچ بیٹھے ہوئے جمعہ پڑھن واسطے میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبداللہ بن رواحہ میں تو تانوں روانہ کر دیتا صبح تسی ایتھے کی کر رہے ہو اگے سننا ذرا اے گل غور کرن والی حضرت عبداللہ بن رواحہ نے عرض کی کہ یا رسول